بخاری اور مسلم کو لے کر صرف ابو بکر صدیق سے لے کر جملہ صحابہ کے دیے ہوئے معیار پہ اکٹھے ہو جائیں. بس آؤ ہم اپنے پیمانے چھوڑ دیں, تم اپنے من گھڑت پیمانے چھوڑ دو. ارے جو دین صحابہ کرام نے آقا سے سیکھا وہ تو سچا ہے اور وہی سچا ہے, جو اس سے مختلف ہے وہ جھوٹا ہے. آؤ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے فرماتے ان ابا بکر کان یصلی لهم فی واجع النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین هم صفوف فی الصلاۃ. حدیث پاک یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے وصال کے دن آ گئے, قریب آ گئے, جب شامل رخصت ہونے لگا تو سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا ابو بکر میرے غلاموں کو تم نماز پڑھایا کرو. امامت کا تصور بھی سمجھا دیا, نماز پڑھایا کرو. 3 دن گزر گئے, علالت اور نکاحت کے باعث آقا علیہ السلام باہر تشریف نہیں لا سکے, تشریف نہیں لائے. صحابہ جو شاک تھے, مشتاقان دید تھے, ان کی نگاہیں ترس گئیں. وہ جو ایک لمحہ بھی یار کے مکھڑے سے, چہرے سے اوجھل نہ ہوتی تھی, یار کا جلوہ ایک لمحہ بھی اوجھل نہ ہوتا تھا. 3 دن بیت گئے کہ حضور کا مکھڑا دیکھ نہ سکے تھے. بے چین تھے, مضطرب تھے, ملتہب تھے, پریشان تھے. نماز کا وقت آ گیا, جماعت شروع ہو گئی. حدیث کے لفظ ہیں ہم صفوف فی الصلاۃ, وہ صفیں بنا کر نماز کے اندر کھڑے تھے. نہ صفوف الی الصلاۃ ہے نہ صفوف للصلاۃ. صفیں بنا نہیں رہے تھے اور نماز کی تیاری نہیں کر رہے تھے کہ نماز سے باہر تھے. فی الصلاۃ, صفیں بن چکی تھی, صف در صف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت کے اندر تھے. آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ نے کچھ افاقہ محسوس کیا اور آقا کی طبیعت مبارکہ نے چاہا کہ ذرا پردہ ہٹا کے غلاموں کو دیکھو تو صحیح کہ میرے ابو بکر کے پیچھے کس طرح مجتمع ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ہمیں ایسی تو کوئی حدیث دکھائی نہیں دی. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری فضیلتیں بجا, ساری فضیلتیں بجا, مگر نہ کسی اہل سنت کی کتاب حدیث میں اور نہ ہی اہل تشیع کی کتاب حدیث میں شیعہ میں ایک روایت نہیں ملی جس میں آقا نے حضرت علی کو پکڑ کے سب صحابہ کا امام بنا کے مصلی میں امامت کا فیصلہ تو کر گئے, جھگڑا کس بات کا. باقی اقوال فضیلت وہ تو آقا نے ہر ایک کے لیے وقتاً فرمائے تھے, ہر ایک کی توجیہ اور تعویل ہے. صدیق اکبر کو امام بنا دیا اپنی حیات طیبہ میں, اور جب جاتے صلح صفائی کے لیے باہر کسی کام تب بھی وہی امام ہوتے. آقا نے پردہ ہٹا دیا, اندر اٹھے, در انور پہ تشریف لائے در دولت سے اور پردہ ہٹا دیا. شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کو پردے کے ہٹنے کی آواز آئی, ہائے ہائے, یہ تو پردہ ہٹنے کی آواز آئی. اور بہت سے میں تفصیلات میں نہیں جاتا, میری ایک کتاب ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم استحکام ایمان کا واحد ذریعہ, پوری کتاب ہے, میں نے تمام حوالہ جات شارحین کے دیے, پڑھیے. یا کہتے ہیں کہ پردہ ہٹنے کی آواز کان میں پڑی, اور یا معلوم ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یا جو ہی پردہ ہٹا تو آقا کے چہرے کے نور کی شعائیں پڑی اور مسجد نبی کی فضائیں چمک اٹھی, فضائیں چمک اٹھی, فضائیں چمک اٹھی. اگر شعائیں پڑی تو نگاہیں بےتاب تھیں, اگر پردے کی آواز آئی تو کان بےتاب تھے. کچھ تو تھا, ہائے ہائے, کچھ تو تھا. یا کان بےتاب تھے یا نگاہیں بےتاب تھیں. جو ہی پردہ ہٹا تو صحابہ معلوم ہے کیا کہتے ہیں, کہتے فہمنا, کہتے ہیں آقا علیہ السلام فتبسم, مسکرائے. میرے آقا کے چہرے انور پر تبسم مچل گیا, مسکراہٹ مچل گئی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے لگا کان وجہہ ورقۃ مصحف, ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا, ہائے قرآن کھل گیا. اب یہاں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, جن لوگوں کو حاضری نصیب ہوئی ہے وہ ذرا چشم تصور میں لائیں, ریاض الجنہ میں کھڑا کریں اپنے آپ کو. تو آقا کا در دولت اور جالی مبارک بائیں کندھے کی آخری حد ہے, جہاں مسجد نبوی آقا کے زمانے کی ریاض الجنہ ختم ہوتی ہے, وہ جالی مبارک وہاں دروازہ تھا اور بائیں کندھے کی آخری حد تھی. صحابہ نماز میں ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں اور حالت نماز میں نگاہیں کہاں رکھتے, سجدہ گاہ کی طرف. نمازیں بھی ان کی تھی, ہماری نہ تھی. سجدہ گاہ کی طرف نگاہیں, حالت نماز, با جماعت نماز, ریاض الجنہ. اور امام سے کہیے کہ کوئی شخص ایکسٹریم لیفٹ پہ کھڑا ہو, بائیں طرف آخری کنارے پر کھڑا, اگر مسکرائے تو آپ کو حالت نماز میں اس کا مسکرانا نظر آ جائے گا؟ جس کی نگاہیں اتنی تیز ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے. بائیں طرف کوئی مسکرائے
مثلا میں ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوں, علامہ محمد سعید اسد بالکل قریب بیٹھے مسکرا رہے ہیں, اگر میں مڑ کے نہ دیکھوں تو مسکرانا نظر نہیں آتا, نہیں دیکھ سکتا. صحابہ جو حلہم صفوفن فی الصلاۃ, اب اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا. تھے تو نماز کے اندر, آقا ایکسٹریم لیفٹ پر مسکرا رہے ہیں, انہوں نے آقا کا مسکرانا دیکھ کیسے لیا؟ تجھے لگا جیسے قرآن کھل گیا. کیسے دیکھ لیا؟ اللہ کی عزت کی قسم نہیں دیکھا جا سکتا تھا جب تک پردے کی آواز یا نور کی چمک سن کر یا دیکھ کر یہ جان کر کہ آقا آ گئے ہیں, بس بے ساختہ ہو کر کعبہ بھول کر ادھر نہ پھر گئے, بے ساختہ چہرے مڑ گئے, نگاہیں پھر گئی, سمتیں یاد نہ رہی, اور دیدار مصطفیٰ کی طرف سب مستغرق ہو گئے, اور حضور کا مسکراتا مکھڑا تکنے میں مست بے خود ہو گئے. نہیں چھوڑیے, اب رسالت بھی کہو. صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن کھلا ہوا نظر آ رہا تھا, قرآن کھلا ہوا نظر آ رہا تھا. قرآن پورا تشبیہ دی کیا؟ اور کسی عاشق نے کہا مصحف را ورق ورق دی دم, ایک صورت نہ مصر صورت ہو, میں نے سارا قرآن ورق ورق کھول کے دیکھا ہے, خدا کی قسم قرآن کی ایک صورت بھی مصطفیٰ کی صورت جیسی دکھائی نہیں دیتی. ہائے ہائے, فتووں سے معافی مانگتا ہوں اور فتووں سے ڈرتا بھی نہیں ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی فتویٰ لگائے کہ انہوں نے تو کہا کہ قرآن کھلا ہوا نظر آ رہا تھا, اور آپ نے کہا کوئی صورت قرآن کی حضور کی صورت جیسی نہیں, معاذ اللہ شرک کر دیا. نہیں, تھوڑا غور کرو, انہوں نے قرآن کی صورت نہیں کہی, پورا قرآن کھلا ہوا کہا. اور یہ کہہ رہا ہے 114 صورتیں دیکھی, خدا کی قسم 114 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی یار کی صورت جیسی نہیں. اگر صورت کو اکیلا دیکھو تو حضور کی صورت جیسی نہیں. 114 ساری صورتوں میں حسن کے جلوے سارے سمٹ جائے تو پھر مصطفیٰ کا چہرہ بنتا ہے. حاضرین محترم, چہرے پھر گئے, اور صحابہ کہتے ہیں فہمنا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو مغالطہ تھا وہ بھی دور کر لیں. فرمایا قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیں, نمازیں توڑ دے اور مصطفیٰ کے دیدار میں غرق ہو جائیں. آج توحید بچانے والوں کو یہ فکر ہے کہ نماز میں حضور کا خیال لے آئے تو نماز جاتی رہی. ارے ایک تمہاری نماز ہے کہ آقا کے خیال سے تمہاری نماز جاتی ہے, ایک صحابہ کی خیر نماز ہے کہ قبلہ کا رخ چھوڑ کر مصطفیٰ کی طرف مدن ہو گئے. ارے تمہاری نمازوں کو مانے یا ان عاشقوں کی نمازوں کو مانے, لے جاؤ اٹھا کے اپنی نمازوں کو جہنم میں. جس نماز میں آقا کے خیال سے نماز جاتی رہے وہ نماز بھی دوزخ کا ایندھن ہے, اور ایسے عقیدے بنانے والا بھی دوزخ کا ایندھن ہے. عقیدہ تو صحابہ کا. فرماتے قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیں اور دیدار مصطفیٰ میں غرق ہو جائیں, مست ہو جائیں. سب کے رخ ادھر مڑ گئے. ارے چھوڑیے, عقل کا مفتی بولا ادھر چہرے نہ کرو, ایسے ہوا کرام ادھر چہرے نہ پھیرو, کعبہ ادھر ہے, کعبہ ادھر ہے. عشق کا امام بولا کیا ہوا اگر کعبہ ادھر ہے تو کعبے کا کعبہ. اس مقام پر اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پکار اٹھی کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ.